السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو پردیسی بوائز پوڈ کاسٹ. آپ کا آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب خیر خیریت سے ہیں. جہانگیر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ عادل بھائی، ویلکم ٹو دا پردیسی بوائز گائز. ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل، ویری فرسٹ بلاگ. بالکل ایک نئی جرنی ہماری. ایکسائٹیڈ، ویری ایکسائٹیڈ. ہم جو نا اب ریکارڈ کر رہے ہیں اینڈ وی ہوپ ایوری تھنگ از فائن، کیونکہ اس کے سیٹ کرنا سارا کچھ تھوڑا مطلب تھا، اسٹرگل تھی، تھوڑی اسٹرگل تھی، بٹ یہ ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور مے بی وی ول اسٹارٹ وتھ انٹروڈکشن. یا اپنے بارے بتائیں آپ. سو میرا نام جہانگیر میر ہے. میں بیسیکلی مظفر آباد آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. آلموسٹ 12-13 سال ہو گئے یورپ میں. ایکچولی میں اسٹڈی ویزے کے لیے آیا تھا اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. اس ڈزنٹ مین کہ ہم ویسٹرن ہو گئے، لیکن ہمارے روٹس ابھی بھی وہیں سے اپنا بندہ اپنے کنٹری سے کنیکٹیڈ ہے، اپنے روٹ سے کنیکٹیڈ ہے. تو یہی ہمارا پوڈ کاسٹ بنانے کا یہی مین مقصد یہی تھا کہ بالکل کنیکٹیڈ ود روٹس. بالکل. اور میں بھی اب اپنے بارے 2 الفاظ بتاتا ہوں. میرا نام عادل حسین ہے. میں پاکستان پیدا ہوا تھا، لیکن بہت جلدی، آئی تھنک میں 2 سال کا تھا، ناٹ ایون 2 years old، تو میں یہاں آسٹریا آ گیا تھا. تو میرے جو ہے نا کہتے ہیں نا جو گرو اپ ہوئی ہے، ایجوکیشن سارا ادھر ہی ہوئی ہے، آسٹریا میں ہوئی ہے. لیکن جو ہمارے روٹس ہیں، اور خاص کر میرے والد صاحب کے لیے، جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، میرے پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم جو ہے نا اٹیچ رہیں ہمارے کلچر سے. اور آئی تھنک میرے ہوپ فلی اردو میں جب بندہ سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت اچھے اٹیچڈ ہیں. اور یہی ہمارا ایک دیٹس وائی وی آلسو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو دس پوڈ کاسٹ ان اردو. اینڈ نام کے بارے میں بھی ہم نے بڑا سوچا تھا. نام ایکچولی ڈسکشن بھی ہماری کافی ہوئی تھی. ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ میں اور عادل ہم ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں، اور ہم کافی ٹائم سے ایکچولی یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک کچھ کرنا ہے، کچھ اس طرح کا ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر. ہم اسٹل خود سیکھ رہے ہیں، بے شک. جو ہماری نیور اینڈنگ جرنی جاری ہے. ہم ہر روز کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری عادت سے بہت دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی. ہم کافی ٹائم سے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم بنایا جائے، یا اس طرح کا کچھ اس طرح کی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے رائٹ ورڈ نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں سے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، جو ہم نے سیکھا ہم تھرو آور جرنی، کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، ہم نے کیا کیا. ایکچولی بیفور ہم آگے فردر جائیں، ہمیں نا پراپر انٹروڈکشن کرنا چاہیے. عادل میں آپ سے پوچھنا ہے، آپ کرتے کیا ہو؟ آپ بائی پروفیشن کیا؟ یار یہ تو ہم بھول ہی گئے. آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بتائیں ہم کرتے کیا ہے. ہاں جی ناظرین، میں جو ہے نا کافی آئی ول سم اٹ اپ پریٹی کوئکلی، جلدی کروں گا، کہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی. تو کافی دیر اس فیلڈ میں رہا، 5 to 6 years. تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا آئی ٹی سائبر سیکورٹی کا کیڑا جو ہے نا کاٹا. تو میں نے پھر کافی سرٹیفکیشنس کی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا کہتے ہیں نا آن گوئنگ اسٹڈی وہ میں جاری رکھی. اور پھر میں نے ڈیسائڈ کیا نہیں بھائی، آئی ہیڈ انف آف الیکٹریکل انجینئرنگ، میں سائبر سیکورٹی آئی ٹی میں جانا چاہتا ہوں. تو آج میں ادھر کھڑا ہوں. میں جو ہے نا ایک امیریکن کمپنی سسکو ہے، اس کے لیے ایز اے سائبر سیکورٹی اسپیشلسٹ کام کرتا ہوں. اور یس دیٹس اٹ، مور دین انف. باقی نیکسٹ ایپیسوڈس میں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا اور ڈیپ جائیں گے انشاءاللہ، اور کون سے لیسنس ہم نے لرن کیے ہیں، ہماری ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اور ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک، بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو گرو ود دس پوڈ کاسٹ. یہ ہمارا پہلا ویری فرسٹ جو ہے نا یہ ٹرائی ہے، تو انشاءاللہ کامیاب ہو گئے. بٹ اٹس آلسو وی اسٹارٹڈ اٹ، ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو ہے نا ہم بھی کچھ سیکھیں، گرو کریں. ایکچولی آپ بھی اپنے بارے بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی بیسیکلی میں بھی سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہی جاب کرتا ہوں. ایکچولی میں نے بی ایس سی مظفر آباد سے کی تھی، پھر اس کے بعد اسٹڈی ویزے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، لیکن ڈگری کمپلیٹ نہیں کی. پھر ادھر سے گھومتے گھماتے آسٹریا میں آ گئے.
یہاں پر بھی میں نے ایکچولی میں ہاؤس بلڈنگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسوسیٹ ڈگری کہہ سکتے ہیں یا ڈپلوما کہہ سکتے ہیں ڈپلوما یا ڈپلوما آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے کمیونیکیشن الیکٹرانکس میں کیا ہے اور ابھی سائبر سیکورٹیز کی فیلڈ سے وابستہ ہے. سائبر سیکورٹیز ہم ڈیفینیٹلی ہم دونوں کا پیشن کی پروفیشن سیم ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈیپ ڈگ کریں گے اور ڈیپ ڈائیو لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کو نیٹ ورکنگ کی کلاسز دیں گے آپ کو پین ٹیسٹنگ کی کلاسز دی جائیں گی آپ کو ہر چیز. لیکن یہ کہ ایکچولی میرا اور عادل کا جب ہم پہ فرسٹ ٹائم ملے تھے مجھے یاد ہے کہ ہماری بانڈنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم جو سیم پروفیشن کی وجہ سے تو وہ چیزیں بھی کافی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ایکچولی ہمارا پوڈ کاسٹ بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ نا کیونکہ ہم بینگ آپ کسی ایک سوسائٹی سے ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں کسی مقام پہ کھڑا کیا یا کچھ دیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں. بالکل. تو یہ اس کو ہم نے اپنا فرض سمجھ کے ہم نہ کہ ہم کسی پرٹیکولر آڈینس کو ٹارگیٹ ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ساؤتھ ایشین ہے. بالکل ساؤتھ ایشینس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا جہاں پر بھی اردو ہندی اسپیکنگ لوگ آ جاتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم اور ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. ہم اپنی لائف جرنی شیئر کریں گے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہو, ہم اب کیا کر رہے ہیں, ہمارے فیوچر کا کیا پلان ہے نا. ہمارے ایکچولی ہم بھی شادی شدہ ہیں, بچے ہیں اور اس کے باوجود بھی لائف ہم ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے بھی نکالتے ہیں, پڑھائی کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں. یہ وہ نیور اینڈنگ جرنی جاری ہے ایکچولی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم جو ہے نا گیو بیک بھی کرنا چاہتے ہیں اور لیکن ہم جو ہے نا کچھ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں تھرو دا انٹریکشن ود یو ود آور ویورس. تاکہ ہم جو ہے نا کیونکہ یہ نام بھی ہم نے کیوں پردیسی بوائز چوز کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم دیسی بوائز چوز کریں, لیکن پھر میں نے کہا نہیں ہاں دیسی تو ہم ہیں الحمدللہ, وہ کنیکٹڈ تو ہیں لیکن ہم پردیسی بھی ہیں. تو ہم نے یہی سوچا کہ وہ بہتر سوٹ کرے گا. سو وی کین شورلی ہم جو نا یہاں کی ایکسپیرینس ہم یہاں یورپ آسٹریا میں ویانا میں ہیں تو ادھر کا کیا سچویشن تھی کیا تھا, کیونکہ آپ کا بالکل ڈفرینٹ ایک راستہ ایک ایکسپیرینس ہے, میرا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ آئی تھنک وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور یہ پوڈ کاسٹ ہم جو نا کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے نا جو سعودی ایشیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, آپ لوگ ہمیں بھی جو ہے نا اپنی ایکسپیرینس بتائیں اور ہم جو ہے نا ایسے جو ہے نا ایک کہتے ہیں نا انفارمیشن شیئرنگ پلیٹ فارم کریٹ کریں. یہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ. تو اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ یہ کوئی اسکرپٹڈ پوڈ کاسٹ نہیں ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو را اینڈ رسٹی ٹائپ بالکل ایک نارمل سے رکھیں گے. ہم اس میں ہم لاسٹ میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم نے کون سے ٹاپک لینے. ایکچولی ہم نے یہ سوچا تھا, ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی ہم آئی ٹی سے جو ہماری فیلڈ ہے اس پہ بات کریں گے, ہم پولیٹکس میں بات کریں گے, بزنس اسٹریٹجی کے میں بات کریں گے. جو ساؤتھ ایشین ہیں ان کی جینز میں ہے بزنس اپنا کم کرنا ہے اور ہم ایکچولی ہم ڈے ٹو ڈے ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اور کہاں جا رہی ہے. ایکچولی جیسے اے آئی انویشن ہو رہی ہے, اے آئی سے انویشن ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں جو اس دنیا میں چل رہی ہیں نا اس کے بارے میں ہم ڈے ٹو ڈے ڈسکشن ہوئے گی ہماری کہ ہم نے کیا کرنا ہو کیا ہونے والا ہے. کیونکہ آپ جب پاکستان سے انڈیا سے کہیں سے باہر کسی دوسری کنٹری سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ چیزوں کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر آپ کا جو سوچنے کا نظریہ جو دیکھنے کا نظریہ وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے نیوٹرل ہو کے نیوٹرل پرسن ہو کہ آپ کو نا چیزوں کے بارے میں سجیشن دیا جائے آپ کی, تاکہ لوگ اس کو یوز کریں لائف میں نا. کیونکہ اپرچونیٹیز بہت کم ہیں اور لوگ اسٹرگل بھی نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں لیکن لوگ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے. اس کو رائٹ ٹائم لوگوں کو لگتا ہے کہ نا ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے نا, چیزوں کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھتے ہیں. جب آپ پاکستان انڈیا سے باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں ایسا ہے نہیں. بالکل نہیں, آپ کا جو ہے نا یہی تو ایک وہ مقصد ہے. کیونکہ میں اب ریسنٹلی ٹریول بھی بہت زیادہ کیا ہے اور میں امریکن کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرے امریکہ کا چکر لگتا رہتا ہے. تو آپ کو جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے شورلی جو سعودی ایشین میڈیا ہوگا, انڈیا پاکستان جو بھی ہے وہ
کوئی اور پکچر آپ کو دکھائے گا, اور یہ جو ویسٹرن میڈیا یورپ کا جو میڈیا ہے وہ آپ کو کوئی اور پکچر دکھاتا ہے. تو آپ کے میں کنفیوز تھا کہ بھائی ہے کیا ہے ادھر. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ جب ادھر جائیں گے, جب آپ ٹریول کریں گے, ادھر جائیں گے, آپ کے ادھر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بات چیت ہوگی, ان کے ساتھ آپ کام کریں گے, ان کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے, تو آپ کو جو ہے سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی یار یہ تو وہ چیز نہیں جو میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی ہم جو ہے نا ایک ہمارا ایم ہے, ہمارا ایک وہ مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کا, کہ ہم جو ہے نا آپ لوگوں سے بھی ریل را انفارمیشن گین کریں, ہمیں پتہ چلے. کیونکہ میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دہشت گردی, یہ وہ, مطلب یورپ میں سیڈلی یہی نیوز آتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار ان کنٹریز میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. دیکھو میڈیا, جس کو میڈیا مینشن نہیں کر رہا, جو میس میڈیا ہے نا, اس کا جس چیز کے لیے بنا تھا وہ چیز سے ہٹ گیا ہے. ان کو ہمیشہ نا سنسنی خبر دکھانی ہے کہ فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے. ہیومن سائیکالوجی یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کو نا ہمیشہ ایسی چیز جو آپ کو شاک کر دے. بالکل انسان ریئیکٹ کرتا ہے جب اس کو شاک لگتا ہے. تو شاک کس لگتا ہے؟ کوئی ایسی ٹریجک نیوز نا, جو کوئی اچھا پاکستان فار ایگزامپل پاکستان انڈیا میں کچھ اچھا کام ہو رہا ہے, بندے نے اس کو سنا 10 سیکنڈ میں ختم ہو گیا کوئی. لیکن کوئی غلط بات سنو گے نا, اس کا امپیکٹ آپ کو نا 2 دن تک رہے گا. بالکل یہ ہماری سائیکی ایسی بن گئی ہے. یہ میڈیا نیریٹو, میں بتاؤں کہ میڈیا خاص کر جو ویسٹرن میڈیا ہے نا, یہ ایک نیریٹو بناتا ہے, وہ لوگوں کو بولتا ہے فالو کرو, یہی ہے ریئلٹی, یہی ہے. ایک ببل نا کریٹ کرتے ہیں, اونیون جو ہمارے اپنی زبان میں بولی اونیون ہے, اس کے نیچے ایک اور ہے, لیکن ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. یار یہی تو ہوتا ہے نا. میں اگر یہاں ہم آسٹریلیا میں جیسے میں بتایا, ادھر کے جو لوگ ہیں نا, اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کتنا پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے, اور کیسا اپنا پروپاگینڈا جو ہے نا چلا سکتا ہے پورے طریقے سے. اور یہ نہ آپ سمجھے کہ یورپ جو ہے نا اٹ ہیز اے لاٹ آف پازیٹیو تھنگس, لیکن جو آپ کو جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو یہ جو ہے نا ایک بناتے ہیں یہ. اور چائنا کا ہمیں یہاں یہی بتایا جاتا ہے, اگر میں کسی آسٹرین سے بات کروں, کہتے تم بیوقوف ہو, چائنا تم نے کیا کرنا جا کے, وہ تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مطلب بٹ آئی آلسو نو کہ یار پوری دنیا کا جو ٹریڈنگ ہے یار ادھر کے, مطلب جو کنونشنس ہوتے ہیں, جو ٹریڈ شوز ہوتی ہیں, دنیا کے ٹاپ بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ نیریٹو میڈیا نے بنایا, یہ نیریٹو میڈیا نے بنایا کہ چائنا تم کیا چاہتے ہو. سائبر سیکورٹی میں ہم کام کرتے ہیں یار. میں جب کسٹمر سے بات کرتا ہوں تو ان کو یہی ہوتا ہے, نہیں چائنا میں نہیں, ہم نے ڈیٹا رکھا. تو میں پھر کہتا ہوں یار آپ کے پاس 2 آپشنس ہیں, یا تو امریکہ کے پاس ڈیٹا ہے آپ کا, یا چائنا کے پاس, آپ چوز کر لیں. تو یہ بھی ایک بات ہے, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم وہ دیکھ نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. لیکن جب آپ ادھر جاتے ہو اور دیکھتے ہو, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی یہ تو کہانی کچھ اور. ابھی دیکھیں نا, ابھی لوگوں نے دیکھا کہ ٹرمپ نا جو میڈیا کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے برے طریقے سے, ہم ٹرمپ کے وہ حمایتی نہیں ہے ایسے پہلے لوگوں کو لگے, لیکن ہم کسی کے حمایتی نہیں ہیں, ہمارے ہم نیوٹرل رہ کے نا کوشش کریں گے کہ اس کو نا ڈیل کیا جائے. ٹرمپ اس لیے میڈیا کو لتاڑتا ہے نا, ان کو اس لیے ان کی بےزتی کرتا ہے کہ کیونکہ میڈیا اس کے اگینسٹ تھا. بالکل. تو انہوں نے اپنا ایک نیریٹو تھا, وہ اتنے عرصہ سے میڈیا نے دوسری سائڈ پہ تھا, انہوں نے میڈیا نے ان کو نا بالکل ایول کر کے دکھایا کہ ٹرمپ اور اس کی جو رائٹ ونگ ہے نا, یہ بہت ہی ایول جو یہ ہیں, لیکن میڈیا نے ان کے اگینسٹ تھا. تبھی اسی لیے نا میڈیا دیکھو سی این این والے کو بولتا ہے چپ ہو جاؤ, گیٹ لاس. پتہ لاسٹ میں خوش آمدی ہے نا سارے. مجھے یاد ہے کہ ایک میڈیا کی ایک لڑکی ٹرمپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی, وہ اس کو بول رہی مسٹر پریزیڈنٹ, اس کو بول رہی کہ آپ نے آتے کے ساتھ ہی آپ نے نا اتنے اچھے فیصلے کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں 30 دن ہو گئے آپ نے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ٹرمپ بولے آئی لائک دیٹ لیڈی. میں اس کو یہی ہے نا, اور میڈیا بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. اور یہاں ہم بات بتاتے کہ یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد ہم نے بتا دیا ہے, اور جو ٹاپکس ہونی ہیں وی ول گریب ایوری تھنگ. ہم جو ہے نا جو بھی ہمیں کہتے ہیں نا کہ اٹریکٹ کر رہا ہے, کوئی بھی ہمیں ٹریگر کر رہا ہے کچھ چیز, تو وہ ہم اس پوڈ کاسٹ پہ کریں گے, ڈسکس کریں گے. اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس پر ہم دعوت دیں گے کہ آپ بھی جو ہے نا دیکھیں اور ہمیں جو ہے نا سپورٹ کریں, کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارا ویری فرسٹ ولاگ ہے, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں پوڈ کاسٹ ہے, تو شاید ہمیں بولنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے, روزہ بھی ہے, لیکن یہ کہ ان دا مین ٹائم وی ول گیٹ بیٹر.
بالکل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ہی ویلیویبل کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا, ہم یوز ٹو ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہماری ڈسکشنز ہیں, ہم نے ایسے بولے کہ ہم ہر ٹاپک میں, کیونکہ میں اور عادل کافی ٹائم سے بہت سی میٹرز ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کو ان کی اسٹڈی کیس اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے کیس کو کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو کریٹیکل تھنکنگ کے سے سوچتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی نے بول دیا ہم نے یقین کر لیا, ایسا نہیں ہے. تو ہم نے ناٹ ایون کہ ہمارے جو اپنی فیلڈ ہے اس میں ہم نے ایکسپیرینس لیا ہے, اور ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نالج بڑھے, اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے, نہ کہ ایز اے پروفی اور ایکسپرٹ, کیونکہ ہم خود اسٹل سیکھ رہے ہیں. بالکل. اور یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, بہت ایک اہم بات ہے کہ ہم جو ہے نا ادھر جو نا ٹیچر نہیں ہے اور آپ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اٹس بالکل ایسا نہیں ہے, ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور یہی ہمارا مقصد ہے. جیسے میں نے بتایا انفارمیشن شیئرنگ پلیٹ فارم ہے, ہم کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے, آپ کچھ کریں گے, اور ٹوگیدر ہم جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ایک نالج اپنی بڑھائیں گے. اور علم تو بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, علم کے ساتھ جو ہے نا گرو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں مشہور ہیں نا کہ جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. ایسا ہے نہیں ہے. جس طرح آپ جتنا پڑھتے جاتے ہو, جتنا آپ نالج گین کرتے ہو نا, اسی طریقے سے اسی حساب سے آپ کا دماغ بھی بڑھتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. لوگ بولتے ہیں ابھی میں 30 سال سے اوپر ہو گیا تو ابھی دماغ کام کرنا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ 30 سال کے بعد تو دماغ بالکل پرفیکٹ کام کرنا ہے. آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے, آپ کے 30 سال آپ نے زندگی گزارے ہیں, آپ نے مطلب اپنی اسٹڈی لائف سے آپ نکلے ہیں, آپ نے ایکسپیرینس گین کیا, آپ نے کام کیا ہے, تو آپ جو ہے نا بہت ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں آپ کے, ڈفرینٹ پیپل کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے, آپ نے گپ شپ ماری ہے, تو وہ سارے جو انفارمیشن جو ہے نا آپ کو جو گیدر کرتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے نا کریکٹر بھی بنتا ہے, آپ کی نالج بھی بڑھتی ہے, اور آپ جو ہے نا آگے کے جو آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. فیلئر از گروتھ. ایک بار گرنا, میں بھی گرا ہوں, کافی دفعہ گرا ہوں, لیکن اس کے بعد اٹھنا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ, یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی دفعہ گر رہے ہیں, بالکل یہ میٹر کرتا ہے گرنے کے بعد اٹھے کتنی دفعہ ہیں, کتنی دفعہ اٹھے. تو یہ اسی میں مزہ. دیکھیں آپ کو ہر چیز نہ بیٹھے بٹھائے گھر میں مل جائے نا تو اس کا وہ مزہ نہیں ہے. لیکن جو چیز آپ اپنی محنت سے, آپ اپنی اسٹرگل کر کے نا جو چیز اچیو کرتے ہیں نا, عادل اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, اور اس کا پھر آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے نا. جیسے آج ہم اس لیول پہ بیٹھے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا, الحمدللہ ہم نے کیا لائف میں, یہاں پہ اپنے اللہ کے حکم سے اپنے بلبوتے پہ یہاں پہ آئے. لیکن ایک جرنی کافی ہارڈ تھی, ایزی جرنی نہیں تھی, لیکن اس کا ایک اپنا ہی ایک چارم ہے, ایک اپنا مزہ ہے. آپ نہ بتا سکتے ہو یار میں نے یہ کیا, پھر اس پر میں نے یہ کیا, پھر آج میں اس لیول پہ بیٹھا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں. تو یہی ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو یہی میسج ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں. جیسے ہم ایک جو ہوتا ہے جو آپ کا ٹریڈیشنل وے ہے دیکھنے کا نا, دیکھنے کا نظریہ نا, اس سے ہٹ کے نا, جیسے کسی چیز کے بارے میں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے تو 3-4 ڈفرینٹ لوگوں کو سنیں. بالکل جیسے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے, آپ کا ایک چیز ہے جہاں آپ کہتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں اور مجھے ہیلپ چاہیے, تو ہمارا یہ دونوں کا یہی رائے ہے اور ایک یہی اوپینین ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ایک بندے کی نہ سنیں, آپ جو ہے نا 3-4 آپ جو ہے نا انفارمیشن سورسز رکھیں, ٹرسٹ ورتھی رکھیں, اور ان میں سے آپ جو بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس کو آپ کولیکٹ کر کے جو ہے نا پھر آپ نے ایک ڈیسیجن لیں, اندر جاؤ سوچ کے اینڈ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن کیونکہ صرف ایک بندے کی سوچیں گے, آپ کی جو ہے نا انفارمیشن بہت ہی نیرو ہوگی, کوالٹی اس کی اتنی اچھی نہیں ہوگی مے بی, اور جب آپ جو ہے نا جتنے زیادہ آپ کے چینلز ہوں گے نا اتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا, جس سے آپ جو ہے پروسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوگا, تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور اس میں بندہ جو ہے نا ایک پوری 3D سمجھ لیں ماڈل بندہ دیکھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا بندہ ایک بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے.
لائف میں دیکھیں آپشن آتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپشن گیا یا کوئی چلا گیا آپ بولے میرے عشق ناکام ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کو آپشن ملیں گے, ایک کے بعد آپشن ملیں گے, لیکن ایک آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل. بعض اوقات نا نیچر بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ رگڑا کھا کے اوپر آئیں, بالکل, کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ وہ چیز ملے گی نا, آپ اس چیز کی قدر نہیں ہوگی اور آپ اس چیز کو سنبھال بھی نہیں سکو گے. یہ چیز, یہ نیچر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کو یہ جو چیزیں آپ ہمیں ابھی میسر ہیں, ہمیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس, یہ ہمیں کبھی بالکل بگننگ میں مل جاتی, شاید ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, شاید ہمیں اگر محنت کرنے کی ضرورت, ہم اس جگہ پہ بھی نہیں بیٹھے ہوتے. بالکل نہیں. اور یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کی, بہت انٹرسٹنگ بات. بالکل میں اگری کرتا ہوں, 100% اگری کرتا ہوں, کیونکہ میں نے بڑی سرٹیفکیشنس بھی کی ہیں سارا کچھ, اور میں ہر ایک سرٹیفکیشن پہلی دفعہ پاس نہیں کیا, اور میں فیل بھی ہوں, لیکن میں نے ان دا اینڈ پاس کر کے چھوڑا. تو وہ میں سوچتا تھا اکثر جب شروع میں کہ کیوں میں فیل ہوا, میں تو یہ مجھے پتہ ہے, مجھے آتا ہے, لیکن یہ میری جو ہے نا فائن ٹیوننگ ہو رہی تھی, میری فائن ٹیوننگ ہو رہی تھی اس لحاظ سے کہ جو ہے نا میں جو ہے نا اور ڈیپ اسٹڈی کروں, میں اور بہتر اس ٹاپک کو سمجھوں, ٹھیک ہے نا, اور پھر میں جا کے جو ہے نا پاس کروں. اور یہ میری بڑی ایسی ایکسپیرینس رہی ہے, اور ان دا اینڈ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے, میرا نالج واقعی بہت ڈیپ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے, کیونکہ میں نے ہر ایک ٹاپک کو 2 بار نہیں 3 بار 4 بار ریپیٹ کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے پڑھا ہے. اور اکثر جو ہے نا بندہ, ہماری خاص کر کلچر میں جو ہے نا فیلئر کو بہت ہی نیگیٹو لیا جاتا ہے, بہت ہی پریشر پھر ڈالا جاتا ہے سوسائٹی میں, بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ بچہ, مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے جو نیگیٹو بات یہ ہے کہ سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے. بالکل, وچ از ویری بیڈ. یہاں پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ فلانے کا بچہ فیل ہوگا, کوئی بات نہیں, اس کو اپریشیٹ کر کے بولیں گے کہ اگلے پاس کر لو. اتنی بڑی بات ہے, اتنا بڑا دل چاہیے. تو ہمارے ادھر تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول کے زمانے میں اور ہائی اسکول کے زمانے میں ہمیشہ فلانے کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے, تم لوگوں نے کیا کر لیا, بندے نے جو میں تھوڑا بہت جو نمبر لے کے آیا نا, اس پہ بھی بندہ خوش نہیں ہے, ڈسہارڈ, اندر سے میں نے دماغ وہ جو ہو رہا ہے کہ اتنا ڈر کے گھر جا رہے ہو یار, کہیں بےزتی ہونی ہے کہ فلانے کے آپ سے زیادہ نمبر ہے. نہیں, میرا بھی یہ جو نا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ میں ایز اے سیٹ کہ میں 2-3 سال کا تھا تو میں ادھر آسٹریا آ گیا تھا, تو پھر بیچ میں جو ہے نا 1-2 سال پھر پاکستان واپس چلے گئے تھے. سو میں نے بھی ادھر ڈسکس کریں گے اس بارے میں فیوچر میں ڈیٹیل سے نا, کہ کیا وجہ سے ہے. لیکن میرا جو کہنے کا یہاں مقصد تھا کہ تھوڑی سی میں نے اسٹوڈنٹ لائف جو ہے نا ادھر دیکھی ہے, اور میں بہت اچھا اور برائٹ اسٹوڈنٹ تھا آلویز. اور میں کیونکہ پھر ظاہر ہے اچھا تھا سارا کچھ, تو میں وہ رزلٹس بھی ویسے لاتا تھا, تو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ یہ فرسٹ ہی آئے گا. تو ایک بار میں جو ہے نا 3rd آیا, آئی واز ہیپی. میں کہا ٹھیک ہے یار, میں نے اس سال جو ہے نا شاید کئی کمی ہو گئی ہے, لیکن گھر والے خاص کر میرے ماں باپ نہیں, وہ ایسے نہیں تھے, لیکن میرے ماموں وہ یار تو نے اچھا نہیں کیا یار, 3rd آئے ہو ایسے رزلٹ پکڑ کے نہیں, ایون دو آئی واز 3rd فرام آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی kids. That's very weird نا. یہ چیز آپ اپنے بچے کو نا, آپ اپنے بچے کا کانفیڈینس مار دیتے ہو اس کو نا, آپ نے بچہ ختم کر دیا جب آپ نے کسی سے کمپیئر کر دیا اپنا بچہ. مین کہ پیرنٹنگ میں تو یہ ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری کنٹریز کی ایجوکیشن میں ڈیفینیٹلی ایک پورا پوڈ کاسٹ ہوگا کہ اس میں کمیاں کیا ہیں اور بیٹر کیا ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ہمارے اپنے بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, یہاں کنڈر گارڈن اسکول, اور سو کافی ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے, ہم نے وہاں پہ سسٹم بھی دیکھا ہے, یہاں کا سسٹم بھی دیکھا ہے. ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ کہاں پہ ہو رہی ہے. اور ان اپ کمنگ جو پوڈ کاسٹ ہوں گے, ہم اس کو ایز انڈیویجول ٹاپک لے کے چلیں گے کہ آج ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی حالات حاضرہ کے بارے میں بات کر لی کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ریپڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا. بالکل. تو لیکن یہ کہ ایک سیریز کے حساب سے ایجوکیشن کی اپنی سیریز ہوگی, آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, اور اے آئی سے ریلیٹڈ آف کورس چیزیں ہوں گی, اور زیادہ تر کریکٹر بلڈنگ کا میں وہ کریکٹر بلڈنگ کی چیز نا, وہ زیادہ اس کی ایک سیریز بھی ہونی چاہیے. کس طرح آپ چینج ہو, ہم اس طرح نہیں تھے پہلے, میں نہیں تھا, کتنا چینج آیا ہے, سوسائٹی کا کافی امپیکٹ پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو بولیں گے یہاں پہ سب کچھ چنگا ہے, ہاں بالکل بھی جتنا 50% ہے 50% کی بھی بہت بڑی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بہت شدید اختلاف ہے.
بالکل ہے. اور اس میں ہم جو ہے نا بہت ڈیپ جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ ریبٹ ہول کہاں تک جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے یار پاکستان انڈیا سارے ممالک میں کہ ادھر سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جو یہاں نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. انشاءاللہ اس کے ان چیزوں کے بارے میں بات ہوگی, اور ایز اے ٹاپک واز اس کو لے کے چلیں گے. اور باقی یہی ہے یار, یہ چیزیں ہیں آئی تھنک یہی ہم آپ سب کو جو ہے نا ہم دینا چاہتے ہیں کہ ٹوگیدر ہم جو ہے نا گرو کریں اور اپنا جو ہے نا نالج بہتر کریں اور سیکھیں, اور کہتے ہیں نا پوری زندگی کا نام ہی سیکھنا ہے. تو ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ایکچولی. جس طرح ہم گرو اپ ہوں گے آپ کو اسی طرح آپ فریکوینٹلی آپ کو پوڈ کاسٹ ملیں گے اور ویلیوبل کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا. یہ ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے, ایک چھوٹا سا آپ اس کو ہمارا انٹروڈکشن کہہ سکتے ہیں, لیکن جو اپ کمنگ ہوئیں گی جو اس کو ہم ایک پراپر سیکوینس سے لے کے چلیں گے, ہم اس کو پراپر پریپیئرڈ ہو کے آئیں گے. آج ایکچولی ایک چھوٹا سا ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایز اے انٹروڈکشن ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹروڈکشن کے لیے ہم اپنے آڈینس سے یہی بولیں گے کہ اسٹے ود اس, اور آپ کو ویلیوبل کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. آپ نے کچھ بولنا ہے اور؟ ہاں نہیں بالکل نہیں, یہی ہے, اور ہمارے کے لیے یہ بھی ایک نئی جرنی ہے, ایک نیا سفر ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا جاب کر رہے ہیں سارا کچھ, اور ہم جو ہے نا ایک اپنی چیز ساتھ میں جو ہے نا کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم سمجھ لیں کہ ایک اپنا ایک کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اس کے تھرو. تو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کا جو بہت ضروری ہے فیڈ بیک وہ ضروری ہوگا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ ویورشپ بڑھے گی, اتنا ہی آپ کا جو ہے نا فیڈ بیک ویلیوبل ہوگا, اور اس کو لے کر ہم جو ہے نا انشاءاللہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں گے, بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہی میری گزارش ہے آپ سب سے, ہمیں سپورٹ کرنا اور ہماری غلطیاں معاف کر دینا. اور آپ کمنٹس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے نیچے, اور آپ نا جس ٹاپک کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں ہم تو اس کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے بارے میں بالکل, ہم ای میل ہے, ہم سارا کچھ جو ہے نا ڈسکرپشن میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایکچولی ہر ٹاپک کو ہم ہر طرح کے ٹاپک کو نا گفتگو میں لے کے آئیں گے. تو ہر طرح کے ٹاپک پہ بات کی جائے گی, ایسا نہیں کسی ایک پرٹیکولر اس میں نہیں, نہ کہ ہم آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم اس میں نہیں, ہمارا ہر طرح کے ٹاپک پہ گرفت بھی ہے اور ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو کیا بولتے ہیں, ہم آپ کو نراش نہیں کریں گے. بالکل انشاءاللہ. خیال رکھیں سارے آپ, بالکل اپنا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.